قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور وہ وقت یاد کرو جب حواریوں نے کہا، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تمہارا پروردگار ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے طعام کا دسترخوان نازل کرے؟ انہوں نے فرمایا، اگر ایمان رکھتے ہو تو اللہ سے ڈرو۔ وہ بولے، ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل تسلی پائیں اور ہم جان لیں کہ آپ نے ہم سے سچ کہا تھا اور ہم اس خوان کے نزول کے گواہ رہیں۔ تب عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے خوان نازل فرما کہ ہمارے لیے وہ دن عید قرار پائے، ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے، اور وہ تیری طرف سے نشانی ہو اور ہمیں رزق دے، تو بہترین رزق دینے والا ہے۔ خدا نے فرمایا، میں تم پر ضرور خوان نازل فرماؤں گا، لیکن جو اس کے بعد تم میں سے کفر کرے گا تو میں اسے ایسا عذاب دوں گا کہ اہل علم میں کسی کو ایسا عذاب نہ دوں گا۔ دسترخوان کے متعلق حضرت ابن عباس، حضرت سلیمان فارسی اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ واقعہ کچھ اس طرح ہے۔ حضرت عیسیٰ نے اپنے حواریوں کو 30 دن روزے رکھنے کا حکم دیا۔ جب انہوں نے روزے مکمل کر لیے تو انہوں نے آسمان سے دسترخوان نازل کرنے کا مطالبہ کیا، تاکہ ایک تو کھانے کا انتظام ہو جائے اور دوسرا یہ کہ ان کے دل مطمئن ہو جائے کہ اللہ نے ان کے روزے قبول کر لیے ہیں اور ان کی درخواست کو شرف قبولیت بخشا۔ روزے مکمل ہونے کے بعد یہ ان کے لیے خوشی اور مسرت کا ذریعہ ہوگا، ان کے اول و آخر اور فقراء اور عمرہ کے لیے کافی ہوگا۔ حضرت عیسیٰ نے ان کو کافی نصیحت کی، کیونکہ ان کو خطرہ لاحق ہوا کہ وہ اس کا صحیح شکر ادا نہیں کریں گے اور اس پر عائد کردہ شرطوں کا لحاظ نہیں رکھیں گے۔ اس کے باوجود اپنے مطالبے پر قائم رہے۔ جب وہ اپنے مطالبے سے باز نہ آئے اور اصرار کرتے رہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بالوں سے بنا ہوا سادہ سا لباس پہن کر اپنی جائے نماز کی طرف کھڑے ہوئے، اپنے قدم ملائے، اپنا سر نیچے لٹکا لیا اور رونے لگے۔ نہایت آہوزاری اور عجز و انکساری سے بارگاہ الہی میں درخواست کی کہ ان کا مطالبہ پورا کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور دسترخوان اتارا، جبکہ لوگ اس کو 2 بادلوں کے درمیان اترتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ قریب ہوتا چلا گیا۔ جب وہ قریب آ گیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی کہ یا اللہ، اسے رحمت کا ذریعہ بنا اور سزا کا سبب نہ بنانا، اسے سلامتی اور برکت والا بنانا۔ وہ قریب ہوتا ہوا حضرت عیسیٰ کے سامنے آ کر ٹھہر گیا۔ وہ رومال سے ڈھکا ہوا تھا۔ حضرت عیسیٰ نے بسم اللہ خیر الرازقین کہتے ہوئے اس کے اوپر سے رومال اٹھا کر اس میں دیکھا۔ اس میں 7 مچھلیاں اور روٹیاں رکھی ہوئی تھی۔ ایک روایت کے مطابق اس میں سرکہ بھی تھا، ایک اور روایت کے مطابق اس میں انار اور پھل بھی تھے۔ اس دسترخوان میں بہت عمدہ قسم کی خوشبو کی لپیٹیں آ رہی تھی۔ اللہ نے اسے کن کے لفظ سے تیار کیا تھا۔ پھر آپ نے ان کو دسترخوان سے کھانے کا حکم دیا۔ ان لوگوں نے کہا، جب تک آپ تناول نہیں فرماتے ہم اس میں سے نہیں لیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے خود ہی تو اس کے سوال کی ابتدا کی تھی، لیکن انہوں نے آپ سے پہلے کھانے سے انکار کر دیا۔ پھر آپ نے فقیروں، ضرورت مندوں، بیماروں اور لا علاج مریضوں کے متعلق حکم دیا، تو ان سب نے کھانا کھا لیا، جس کے نتیجے میں دائم المرض لوگ تندرست ہو گئے۔ جب انہوں نے مریضوں کو تندرست ہوتے دیکھا تو کھانا نہ کھانے والے پشیمان ہو گئے۔ پھر بیان کیا گیا کہ وہ ہر روز 1 مرتبہ ان پر نازل ہوتا تو پہلے اور بعد والے اس سے کھانا کھا لیتے، حتیٰ کہ بیان کیا گیا 7000 اس سے پیٹ بھر کر کھا لیتے۔ اس کے بعد ایک دن کے ناگے سے اترتا رہا، جیسا کہ صالحہ علیہ السلام کی اونٹنی کا دودھ وہ لوگ ایک دن کے ناگے سے پیتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب اس دسترخوان سے صرف فقراء اور ضرورت مند ہی کھانا کھائیں گے، مالدار لوگ اس کے قریب نہ آئیں۔ تو بہت سے لوگوں پر یہ بات ناگوار گزری اور منافق قسم کے لوگوں نے اس کے متعلق باتیں شروع کر دی، جس کے نتیجے میں دسترخوان اٹھا لیا گیا اور اعتراض کرنے والوں کو سور بنا دیا گیا۔ حضرت عمار بن یاسر نے بیان کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان سے گوشت اور روٹی والا دسترخوان اتارا گیا اور ان کو حکم ہوا کہ وہ بددیانتی نہ کریں، کل کے لیے جمع نہ کر کے رکھیں۔ انہوں نے اس کی پرواہ نہ کی اور انہوں نے خیانت کی تو ان کی شکلیں تبدیل ہو گئیں اور ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا گیا۔ ابن جریر نے روایت موقوف میں بھی بیان کیا ہے کہ علماء کا اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ مائدہ نازل ہوا تھا یا کہ نہیں۔ جمہور علماء کا خیال ہے نازل ہوا تھا۔ اس پر مذکورہ آثار دلالت کرتے ہیں۔ نیز قرآن مجید کا ظاہری سیاق، خصوصی طور پر یہ آیت بھی
انی منزلہ علیکم یقیناً، میں تم پر نازل کروں گا، اس پر دلالت کرتی ہے، اور ابن جریر نے اس کو ثابت کیا ہے۔ ابن جریر نے مجاہد اور حسن بن ابی الحسن بصرہ سے صحیح سند کے ساتھ بیان کیا ہے کہ انہوں نے کہا تھا دسترخوان نازل نہیں ہوا تھا، کیونکہ اللہ نے فرمایا تم میں سے جو اس کے بعد کفر کرے گا تو میں اس کو ایسی سزا دوں گا کہ اہل جہاں میں بھی کسی کو ایسی سزا نہ دوں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسے میں مائدہ نازل ہونے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہا جاتا ہے کہ عیسائی قصہ مائدہ کو نہیں جانتے اور نہ اس کا تذکرہ ان کی کتابوں میں ملتا ہے، حالانکہ اس قصہ کے نقل کرنے کے بہت سے اسباب و دوائی ہیں۔